اب مسنگ پرسن کا ایشو بلوچ قومی تحریک کا حصہ بن گیا ہے. بلوچستان کا نوجوان آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, پہلے بلوچ زیادہ تھے, بلوچ نوجوان. اب یہ چیز پشتون نوجوانوں میں بہت آ رہی ہے کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ پارلیمانی سسٹم سے دور ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ جو سسٹم, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ جو اس کے نتائج کیسے مطلب خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بلوچستان خاص طور کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو شان کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے سردار اختر مینگل ہیں یا محمود خان اچکزئی یا بلوچستان کا جو دیگر وفاقی لیول کے جو لیڈران ہیں, کیا یہ اسلام آباد کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھا پانے میں کامیاب ہوئے ہیں, نہیں ہوئے؟ کیا صورتحال؟ پریشر ایک مسلسل رکھا نہیں جا سکتا, یاد رکھیں. ہارڈ اسٹیٹ جو ہے مسلسل ایک سطح کے اوپر نہیں رہتی. یہ پریشر کوکر نہیں ہے, یہ پریشر کوکر کی طرح ہے کہ اس کے اوپر پریشر آپ رکھ دیں گے تو اگر اس کو وال کو نہیں کھولیں گے تو اس نے پھٹ جانا ہے. سر, آپ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بلوچستان کے لوگوں پر ریسرچ کیا, بلوچستان پر ریسرچ کیا, مسلح تنظیموں کے حوالے سے بھی بڑا آپ کو وہ عبور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 1500 کا فگر تھا یہ درست تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت سے, ڈائلاگ سے ابھی بھی پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں دہائی میں بلوچستان کے انتخابات, بلوچستان میں ہونے والے انتخابات صاف ہوئے تھے, چاہے 70 سے لے کر آج 25-24 تک جو انتخابات ہوئے تھے؟ لاء کے ذریعے کوئی چیز حل نہ ہو رہی ہو تو پھر طاقت کے ذریعے کرتی ہے, تو ریاستیں تو اسی طرح کرتی ہیں. آپ سر گزشتہ کئی روز سے یہیں پر ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھی ملے, پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملے, ٹرائبل ایلڈرز سے بھی ملے, سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی. کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان سب کو مشترک کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز جو سب میں کامن تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے؟ وہ حقوق کی جنگ جو جاری ہے یہاں پہ, اس کا ایک وائلنٹ ایکسپریشن ہے. اسے کوئی اتفاق کرتا ہے, کوئی یہاں پہ اسے اتفاق نہیں کرتا. جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, کیا وہ یہ وجوہات جاننے کی انہوں نے کوشش کی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو بلوچستان کے نوجوان اس سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ پارلیمانی نظام کی ناکامی نہیں ہے, یہ پارلیمانی نظام کو چلانے والوں کی ناکامی. کہنا مشکل ہے کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نیگیٹو پیس جو ہے قائم ہو جاتا ہے کئی جگہوں کے اوپر, ریاست جب جبر سے کام لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو آپ کا میزبان اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاید بلوچستان کا ہر بندہ ان کو نہیں جانتا ہو, لیکن جو بااثر طبقے ہیں وہاں پر ان کی ایک شناخت ہے, اور وہاں پر لوگ انہیں بہت دیکھتے ہیں, جن میں بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشینز ہیں, جرنلسٹ ہیں, یا وہ بااثر طبقے جہاں پر بات سنی اور دیکھی جاتی ہے. عامر رانا صاحب ہیں, تعارف کروا دوں, سیکیورٹی انالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اسلام آباد میں موسٹلی اسلام آباد بیسڈ ہوتے ہیں, اور بلوچستان میرا بہت آنا جانا ان کا ہوتا ہے, اور اکثر ہم ان سے بلوچستان میں ہی ملتے ہیں. عامر رانا صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم, فار کمنگ ہیئر. سر, پہلی مرتبہ کب آئے تھے بلوچستان؟ میرا خیال ہے کہ 2002 میں. اچھا, پہلی مرتبہ. اور آج 2025 ہے. 2002 کے بلوچستان کو اور 2025 کے بلوچستان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کوئٹہ بدل گیا, باقی بلوچستان ویسا ہی ہے. کس سینس میں؟ اربنائزیشن ہو گئی ہے, شہر پھیل گیا ہے, بڑا ہو گیا ہے, تو لیکن جیسے جیسے باہر جائیں کوئٹہ سے تو پھر وہی فیل آتی ہے بلوچستان کی جو پہلے تھی. سر, پہلے مرکز چند ایک بڑے ریسٹورینٹس بن گئے ہیں کوئٹہ کراچی ہائی وے کے اوپر, اور ادھر سے یوب سے اور کوئٹہ تک. بس یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ آپ کو اچھا کھانا مل جاتا ہے آرام کرنے کے لیے, ٹرک ہوٹلوں کے علاوہ بھی اچھے ہوٹل مل جاتے ہیں. بالکل بالکل, بہت ہیں سر, اب تو ماشاءاللہ بہت ہو گئے. بہرحال پہلے وفاقی سطح پہ بات کریں گے, دین پروونشل لیول پہ. سر, آپ کو کیا لگتا ہے وفاق بلوچستان کو یا بلوچستان کے حالات کو کس لینس میں دیکھتا ہے؟ کون وفاقی سطح پر؟ اسلام آباد. بلوچستان کو تو ظاہر ہے کہ ایک صوبے کے طور پہ دیکھتا ہے, جو اس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, لیکن وہاں پہ گورننس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ شاید کیپیسٹیز کے بھی ایشوز ہیں. پھر ایک یہ کہ سردار کے متعلق وہاں پہ خاص رائے ہے, وہاں سے لگتا ہے کہ بلوچستان مکمل جو ہے سرداروں کے قبضے میں ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ ترقی نہیں ہوتی, گورننس کے ایشوز ہیں. اسی لیے جب کوئی سی پیک آتا ہے تو لوگ غصہ ہوتے ہیں گورننس کی وجہ سے. تو یہی جو ایشو ہارڈ اسٹیٹ کا ہے, وہ اس کے پیچھے بھی یہی خیال چھپا ہوا ہے جی کہ یہ گورننس کے ایشوز ہیں, اور یہ شاید سسٹم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, مرکز کی خرابیوں کی وجہ سے نہیں ہے,
بلکہ یہ کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں. کیپیسٹی ہے نہیں لوگوں میں, بیوروکریسی بلوچستان میں, یہاں کے سیاستدانوں میں کہ ڈیلیور کر سکیں. سر آپ نے کہا صوبے کی نظر سے دیکھتے ہیں, پنجاب بھی صوبہ ہے ماشاء اللہ, ہمارا بڑا بھائی ہے, ترقی کر گیا, بلوچستان ترقی نہیں کر سکا 50 سال میں. خیر وہ الگ ڈبیٹ ہے, لیکن صوبے کی نظر سے وہ بلوچستان کے لوگ محسوس نہیں کرتے. بالکل, وہ تو ویو ہے, وہ آپ اس کو بلوچستان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, صورتحال اور ہے, کیونکہ جو کرپشن ہے گورننس کی وجہ یہ ہے شاید بلوچستان کو ریسورسز پورے نہیں ملے, اس کو آواز پوری سنی نہیں جاتی اس کی مرکز میں. تو یہ ان کے بلوچستان کا ویو ہے. سر مرکز سے آئے ہیں آپ, اسلام آباد سے. عمر ایوب صاحب نے 7-8 ڈسٹرکٹ سے متعلق کوئی بیان دیا تھا, آپ کیا اتفاق کرتے ہیں اس ایوب صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ سے؟ کون سی اسٹیٹمنٹ؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 7-8 ضلع جو ہیں وہ الگ ہونے جا رہے ہیں وغیرہ, ایسی کوئی صورت حال. انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل بالکل. تو وہ تو بات ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں پہ انسرجنسی ہوتی ہے, دہشت گردی ہو, کانفلکٹ ہو, وہاں پہ صرف انہی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ گورننس کے ایشوز ہوں. انگورنڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں. گورنڈ ٹیریٹریز کے اندر ٹیررزم کی صورتحال بدل جاتی ہے. وہ ہوتی ہے اربن ٹیررزم, جیسے یورپ کے اندر ہوتی ہے, واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے, بڑے انٹرولز کے ساتھ ہوتے ہیں. عموماً جہاں پہ کانفلکٹ ہو اور مسلسل ایک ایریا جو ہے علاقہ کانفلکٹ کی زد میں ہو, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انگورنڈ ٹیریٹریز ہیں, اور ریاست کی مشینری اس کو اچھی طریقے سے گورن نہیں کر پا رہی. سر آپ کو کیا لگتا ہے, سردار اختر مینگل ہیں یا محمود خان اچکزئی یا بلوچستان کا جو دیگر وفاقی لیول کے جو لیڈران ہیں, کیا یہ اسلام آباد کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھا پانے میں کامیاب ہوئے ہیں, نہیں ہوئے, کیا صورتحال؟ سمجھایا ہوتا تو بھی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے نا. ابھی تو کرائسس بڑھ رہا ہے بلوچستان. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا کوئی قصور ہے, کوئی فالٹ ہے جو نہیں سمجھا پائے وہاں کے لوگوں کو؟ یہ دونوں کا قصور ہے, اور عام آدمی کا تو قصور بالکل نہیں کہہ سکتے, لیکن یہاں کی سیاسی لیڈرشپ کا قصور ضرور ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو 2 طرح کی لیڈرشپ ہے نا. ایک تو وہ ہے جو سردار ہیں, جو ریاست کے ساتھ ہیں, وہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے لیے عوام کی فلاح و بہبود اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں سوائے صرف ٹوکن کے طور کے اوپر. دوسری جو قوم پرست جماعتیں ہیں, اس میں کچھ چھوٹی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں جو قوم پرست نہ بھی ہوں, تو وہ ہیں, ان کا ایک خاص نظریاتی حوالہ تو ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ ڈیلز کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مجبوراً یا انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ فوائد سمیٹے ہیں. انہوں نے بھی کمپیریٹیولی کم سمیٹے ہوں گے, یہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا. تو لیڈرشپ کا قصور ہے, اچھا نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. سر اب آتے ہیں بلوچستان کی صورتحال پہ. بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کو اسلام آباد کیسے دیکھتا ہے, کس نظر سے دیکھتا ہے, کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کو تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھتا ہے. لیکن بلوچستان میں پرسپیکٹیو مختلف ہے. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ ایک بلوچ قومی تحریک کا حصہ ہے. وہ حقوق کی جنگ جو جاری ہے یہاں پہ, اس کا ایک وائلنٹ ایکسپریشن ہے. اسے کوئی اتفاق کرتا ہے, کوئی یہاں پہ اسے اتفاق نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ ریاست کے لیے بھی مسائل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. اس کے ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے کہ اس کو بریکٹ کر دیں دہشت گردی کے ساتھ, لیکن یہ آرگومنٹ یہاں پہ نہیں چلتا. جب TTP کے خلاف, القاعدہ کے خلاف پاکستان کی جنگ تھی, وہاں پہ بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. وہاں پہ پنجاب میں اربن جو پاکستان ہے, وہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. TTP والے, ہاں بالکل, وہ ایک ڈبیٹ تھی, گڈ ملیٹنٹ بیڈ ملیٹنٹس کی ٹرمز تھی. اس کو بڑا ٹائم لگا وہاں پہ نیریٹو کو چینج ہونے میں. اب وہ چینج ہو چکا ہوا ہے, اور پاکستان میں اب جو بھی وائلنس کرے ان کو لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, اور یہی ریاست کا جو ہے وہ مین نیریٹو ہے. تو وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آپ سر گزشتہ کئی روز سے یہیں پر ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھی ملے, پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملے, ٹرائبل ایلڈرز سے بھی ملے, سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی. کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان سب کو مشترک کیا ہوا ہے, کوئی ایک ایسی چیز جو سب میں کامن تھی؟ کامن تو ظاہر ہے کہ ایک وہ بلوچ آئیڈینٹی ہے, بلوچ ہوڈ جسے کہنا چاہیے, وہ سب کے اندر کامن ہے. پھر سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ کوئی اچھی ڈیل ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے بلوچوں کے حقوق کے لیے. تو کچھ سمجھتے ہیں جی کہ اس کے
बगैर कोई बात होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई चीज़ होनी चाहिए। उसमें ये मतलब उनका ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इस पाकिस्तान के फ्रेमवर्क से निकल जाए। ये उनको लगता है कि शायद बहुत सारे हमारे इश्यूज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर शायद हल नहीं हो सकते। तो जैसे मिनरल्स बिल का यहाँ पे अभी हुआ, तो एक तासुर ये गया कि ये जो है वो वसाइल के ऊपर कब्जा करने की एक और कोशिश है, और जब वफाक चाहता है कोई इस तरह की अमेंडमेंट लेके आता है, लेजिस्लेशन करता है, और बलूचिस्तान के हकूक़ के ऊपर जो है वो डाका पड़ता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। तो तीसरा तबका वही है जो आगे डिवाइडेड है, एक बिल्कुल बिलीव नहीं करता पाकिस्तान के ऊपर, और वो समझता है कि बलूचिस्तान को इंडिजिनस एक टेरिटरी होनी चाहिए। तो वो भी यहाँ पे फीलिंग है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी है हमने खासतौर के ऊपर नौजवानों में। सर, बलूचिस्तान का नौजवान एक मसला है जो आपके सामने लाना चाहता हूँ। बलूचिस्तान का नौजवान आपने भी महसूस किया होगा, पहले बलूच ज़्यादा थे, बलूच नौजवान। अब ये चीज़ पश्तून नौजवानों में बहुत आ रही है कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो पार्लिमानी सिस्टम से दूर होता जा रहा है। आप ये जो सिस्टम, ये जो सूरत हाल पैदा हुई, इसको कैसे देखते हैं, और ये जो इसके नताइज कैसे मतलब ख़तरनाक हो सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ये पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी नहीं है, ये पार्लिमानी निज़ाम को चलाने वालों की नाकामी है। क्योंकि पाकिस्तान को के जो मसाइल हैं और जितनी डाइवर्सिटी है एथनिक और उसके अंदर, तो पार्लिमानी निज़ाम ही बेस्ट एक चॉइस है। लेकिन जो इसको चलाने वाले मुक़्तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी जमातें हैं, वो इसको एक जितना अब्यूज़ कर चुके हुए हैं, इसमें से वो रिज़ल्ट निकल ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से एंगर है। और इसलिए बलोच नौजवान भी समझता है कि अब पार्लिमानी निज़ाम सियासत जो है उनके मसले हल नहीं कर रहा, तो हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। सर, आपको लगता है कि हार्ड स्टेट की जो पॉलिसी है बलूचिस्तान के मसले का हल है? देखें, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है नेगेटिव पीस जो है कायम हो जाता है कई जगहों के ऊपर। रियासत जब जबर से काम ले, बहुत सारी मिसालें हैं, अभी हालिया तारीख के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो कायम ज़्यादा देर तक शायद नहीं रहती। पायदार जो अमन आता है और जिसके अंदर ट्रस्ट होता है, वो माशी तरक्की के लिए, समाजी तरक्की के लिए जो है वो ट्रस्ट जो है तमाम जो स्टेक होल्डर हैं पावर के और सोसाइटी के और स्टेट एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर तो ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। जब नहीं होगा तो क्राइसिस होता रहेगा, और जैसे ही वो प्रेशर एक मुसलसल रखा नहीं जा सकता। याद रखें, हार्ड स्टेट जो है मुसलसल एक सतह के ऊपर नहीं रहती। ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये प्रेशर कुकर की तरह है कि उसके ऊपर प्रेशर आप रख देंगे तो अगर उसको वॉल को नहीं खोलेंगे तो उसने फट जाना है। तो इसलिए वो एक सतह के ऊपर कभी रहेगा नहीं। तो मसला इसलिए कहते हैं कि बातचीत से, डायलॉग से अभी भी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। सर, आप गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान आ रहे हैं, जा रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों पर रिसर्च किया, बलूचिस्तान पर रिसर्च किया, मुसल्लह तंजीमों के हवाले से भी बड़ा आपको वो उबूर है। आपको क्या लगता है, ये जो 1500 का फिगर था, ये दुरुस्त था? देखिए, ये मुहावरत इस्तेमाल की है उन्होंने। तो 1500 की मुराद ये उनका ये थी कि ज़्यादातर बलोच जो हैं वो रियासत के साथ हैं, बट थोड़े से कलील तादाद के अंदर जो है वो पहाड़ों के ऊपर हैं। ये मकसद आर्मी चीफ का हो सकता है। लेकिन पता है ये सब लोगों को कि मसला इतना सादा नहीं है, चंद सौ का नहीं है ये। अगर नंबर शायद अभी मैटर भी नहीं करते हैं जिस किस्म की सूरत हाल है। सर, ये जो MPO कानून है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये चूँकि ज़िले इंतज़ामिया क्या होता है, और इसमें कौन कौन से अफराद को गिरफ़्तार किया जा सकता है? देखिए, मैं लॉ का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो पाकिस्तान पिनल कोड है, वो हमने इनहेरिट किया, उसमें चेंजेस हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ये तकरीबन ग्लोबली एक ही तरह के पिनल कोड्स होते हैं, और उसको मुख्तलिफ हालात के अंदर जो है एक पिनेटिव टूल के तौर पे भी रियासतें इस्तेमाल करती हैं, उसको चीज़ों को रोकने के लिए, और सियासी टूल के तौर पे भी करती हैं। तो ये तो रियासत के पास टूल्स तो बहुत होते हैं, और जो रियासत के पास 2 ही टूल होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव वो कानूनी टूल को इस्तेमाल करना चाहती है। सही या गलत इसके ऊपर बहस नहीं, और इसी को पहली चॉइस होती है। दूसरी चॉइस अगर वो समझती है कि लॉ के ज़रिए कोई चीज़ हल ना हो रही हो तो फिर ताकत के ज़रिए करती है। तो रियासतें तो इसी तरह ही करती हैं। सर, सरदार अख्तर मिंगल धरना दिया हुआ था, बैठे हुए थे, वो आपने भी देखा। हुकूमत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद दौर मुज़ाकरात के चले उनसे, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं हो पाए।
اب مطلب حکومت کیوں ان کو قائل نہیں کر سکی احتجاج دھرنا ختم کرنے کے لیے؟ وہ بعد میں انہوں نے خود ختم کر دیا، لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس اختیار نہیں تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ گئے تھے صوبائی حکومت کی طرف سے مذاکرات کرنے، شاید ان کا ایشو تھا. وہ بہت ساری چیزیں جو مینگل صاحب چاہ رہے تھے تو وہ شاید ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے ان موضوعات کے اوپر. وہ تو ایک انتظامی مسئلے کے طور کے اوپر ہی بات کر رہے تھے کہ آپ کوئٹہ نہ آئیں، یہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر تو یہ لا اپلائی ہوگا، بہتر ہے کہ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں، آئیں گے تو یہ شرائط ہوں گی. تو اس طرح کی بات تھی، انتظامی نوعیت کی بات کہ زیادہ تھی، کیونکہ کوئی اس طریقے کی ڈیل نہیں تھی کہ ہم آئیں بتائیں کہ سیاسی بات چیت کرنی ہے کہ نہیں. تو اسی دوران انہوں نے اسی لیے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی کی. اس کے اندر جو ہے وہ ان کے مطالبات سامنے آ گئے جو وہ کوئٹہ میں آ کے پہ رکھنا چاہتے تھے حکومت کے سامنے. سر بلوچستان کا جو نوجوان ہے بلوچ اور پشتون، وہ سسٹم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر مطلب ایک طرف نوجوان سسٹم سے دور ہوتا جائے، دوسری طرف جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کیا وہ یہ وجوہات جاننے کی انہوں نے کوشش کی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو بلوچستان کے نوجوان اس سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ وجوہات جاننے کے لیے کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کوئی بالکل نہیں اٹھائے گئے اور اٹھانے چاہیے. چند ایک کوشش ہے ضروری ان کو لیکچر دینے کی. ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے سیاسی لیڈر بھی جو ہے وہ ان کو بھی بڑا شوق ہے یونیورسٹیز کالجز جا کے تقریریں جھاڑنے کا. وہ اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوتی. تو بہت اشد ضرورت ہے نوجوانوں کے جو جذبات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں اینگر بڑھ رہا ہے. کیونکہ یہ اس قسم کا ابھی اینگر نہیں ہے کہ جو 60-70s کے اندر ہوتا تھا اور اس کا ایگزاسٹ پولیٹیکل ڈیمانسٹریشنز کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے ہو جاتا تھا. ابھی وائلنس کے بھی بڑے طریقے آ گئے ہیں اور اس کا آپ کا پورا سوشل فیبرک اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب کسی بھی قوم کا نوجوان ڈسٹرب ہو. تو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے ان کو. یہی تو بات ہم بار بار کرتے رہتے ہیں کہ جی ضرور نوجوانوں کو انگیج کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر میں کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 20 کا آنکڑا ہے نا بلوچستان میں، وہ بڑا خراب ہے. چاہے لیٹ 40s ہوں، پھر 60s ہوں، پھر لیٹ 70s اور دین 80s، لیٹ 90s دین 20s، آج 25 میں. تو صورت وہ 20 کا بڑا جو آنکڑا ہے وہ بڑا خراب ہے. بلوچستان کی جو مطلب حالات آپ نے دیکھے ہیں، گورنمنٹ کو کیا کوئی تجویز دینا چاہیں گے سرفراز بگٹی کو کہ وہ کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، مجھے سارے مسائل کا حل پتہ ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو کچھ جو باتیں وہ خود کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اقدامات تو کریں. زبانی بات کہنے سے تو نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جابس کریٹ کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں، 5 لاکھ کر رہے ہیں. تو ہیں کیا ان کا میکینزم کیا ہوگا؟ ٹرانسپیرنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے کیا انشور کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ تو بتائیں کہ وہ جابس ہیں کہاں، کس سیکٹر میں. تو یہ ساری چیزیں وہ جو خود کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اتنی سی بات ہے. سر میں نے تو خیر نہیں دیکھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں کوئی ایسی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں دہائی میں بلوچستان کے انتخابات، بلوچستان میں ہونے والے انتخابات صاف ہوئے تھے، چاہے 70 سے لے کر آج 25-24 تک جو انتخابات ہوئے تھے، کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ کوئی انتخابات ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاف ہوئی؟ دیکھیں 70 کے بارے میں تو بالکل بات طے ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تھے اور اس الیکشن کے نیچے پاکستان جو ہے ٹوٹ گیا تھا. ان کے بعد سے ریاست نے اسٹیبلشمنٹ میں یہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ چانس نہیں لیا. کہتے ہیں کہ کچھ کمپیریٹیولی 88 کا تھا، اس میں مشینری جو ہے اتنی زیادہ انوالو نہیں تھی، لیکن ریاست کے سارے ادارے ایجنسیاں انہوں نے کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے آنے سے روکا جائے. جوڑ توڑ کی سیاست، اتحادوں کی سیاست، پھر یہ کہ وننگ کینڈیڈیٹ. اس ہر دور کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز کے اندر کون سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ آپ نے کس طرف لے کے جانا ہے، کیسے ہراساں کرنا ہے. 18 کے الیکشن کے اندر بھی یہی ہوا، لیکن یہ ابھی پچھلے سال آ کے چینج ہو گیا پورے پاکستان کے اندر یہ پورا. تو بلوچستان خاص طور کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو یہاں کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو الیکشن تو پاکستان میں کوئی اتنے زیادہ صحیح ہوئے نہیں. سر مارنگ بلوچ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مارنگ سیاست تو نہیں کر رہی، لوگ مجھے بتائیں ایکٹیویزم کر رہے ہیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں جی کہ حقوق کی تحریک ہے ان کی اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہے. اور ظاہر ہے کہ اب مسنگ پرسن کا ایشو بلوچ قومی تحریک کا حصہ بن گیا ہے اور اس میں
اسی کا ایکسپریشن یہ ہے کہ رائٹس کی ایک موومنٹ بن گئی. تو اس کا امپیکٹ ہے اور اس میں سبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو کر ہی رہی ہے, تھریٹن فیل کر رہی ہے. کومپرس جماعتیں بھی جو ہیں بڑی تھریٹن فیل کر رہی ہیں کہ شاید اس کی پولیٹیکل سپیس جو ہے اس کو گین کر لے گی. سب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. ان کی بارگیننگ کی جو پوزیشن تھی ریاست کے ساتھ وہ کمزور ہو گئی, تو وہ بھی اس سے خائف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ بڑا زیادہ ہے بلوچ سوسائٹی کے اوپر جو مہرنگ کا, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کا امپیکٹ نظر بھی آئے گا. تو یہ بہت ساری صورتوں میں یہ پازیٹیو بھی ہوگا اور کئی اس کی بڑی نیگیٹو صورتیں بھی ہوں گی. سر آپ نے کبھی اپنے زندگی میں کبھی یہ جو ابھی صورتحال بنی ہے نا, سڑکیں بند, بلاکیج ہو جاتی ہیں, ہائی ویز بند ہو جاتی ہیں, کبھی آپ نے اس سے قبل ایسا کبھی سنا ہے کسی دہائی میں کہ پہاڑ والے وہ ہائی ویز انہوں نے بلاک کیے ہیں, تلاشیاں ہوئی ہیں, چیکنگ وغیرہ, ایسے اس سے پہلے کبھی ہوا ہے رپورٹ؟ یہ افغانستان میں ہوتا رہا اور یہ پاکستان کے اندر بھی ابھی ہوتا رہا ہے. جب طالبان نے تو پوری ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کر لیا نا پہلے, تو ساؤتھ وزیرستان پہ پھر اس کو آزاد کروایا نارتھ میں, تو وہاں پہ ان کا نظام چلتا تھا. سوات میں آپریشن کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا نظام نافذ کر دیا تھا اور دیر تک آ چکے, وہ نیچے تک آ چکے ہوئے تھے وہ. تو مولانا فضل الرحمان نے خبردار کیا تھا کہ طالبان صرف 40 کلومیٹر دور رہ گئے اسلام آباد سے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, لیکن ابھی بلوچستان کے اندر انسرجنس موومنٹ کی طرف سے یہ پہلی دفعہ. مولانا فضل الرحمان نے آپ جیسے حوالہ دیا کہ پہلے بھی انہوں نے خبردار کیا, بلوچستان سے کے حوالے سے بھی انہوں نے خبردار کیا حکومت کو, تو حکومت نے سنجیدگی سے اس بیان کا جائزہ لیا یا ایویں ہی بس؟ دیکھیں, جب حکومت کیا ہے اس کے بات کریں گے, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے طاقت کو آزماتی ہے. اگر اسے کوئی طاقت سے مسئلہ حل نہ ہوا تو شاید پھر مولانا کی بات ان کو سمجھ آئے اور کہیں مولانا سے چلے اب آئیں بتائیں کیا کریں. سر یہ جو ایران مسلح تنظیم ہے, بلوچ مسلح تنظیم ہے, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں بھی پناہ گزین ہے, افغانستان میں بھی پناہ لیے ہوئے ہیں, ایران میں بھی پناہ لیے ہوئے ہیں, بلوچستان میں ایوی ہیں ویسے ہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اگر حکومت چاہے تو وہ یہ اس معاملے کو اوور آل مطلب سیاسی صورتحال پر کنٹرول کر سکتی ہے, یا یہ حکومت کے بس سے جا چکی ہے؟ نہیں, حکومت سے بس سے نہیں گئی. طالبان سے بھی بات چیت چل رہی ہے, ابھی اسحاق ڈار بھی ادھر گئے تھے, لیکن بہت مؤثر قسم کی سفارت کاری نہیں ہو پا رہی, بات چیت نہیں ہو رہی, نہ ایران کے ساتھ ہو پا رہی. کہ ادھر BLA ادھر بھی ہے, BLF ادھر بھی ہے, اور ان کے کنسرنز ہیں مسلسل. وہ پوری 15-14 سال سے ایران کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سرحدی سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ان کو بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا. اور ایران کے ساتھ تو نسبتاً آسان ہے کہ ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل ٹریڈیشنل جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم ہے, جس کی میٹنگز باقاعدہ ہوتی ہیں, ریگولر ہوتی ہیں, جس میں دیکھتے ہیں پہلے کیا ایشوز تھے, اب کیسے ریزالو. اس کے باوجود نہیں ہو پا رہے, وہ مؤثر نہیں ہو پا رہے میکنزم, کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے ساتھ ایران کی طرز کا میکنزم بنایا جا سکتا ہے, وہ بڑا اچھا میکنزم ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ریاستوں کے اوپر, حل کرنے پہ آئے تو کر سکتی. سر وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ ریاستیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرتی ہیں کہ نہیں. ٹرسٹ بہت ضروری ہے. مائنز اینڈ منرلز ایکٹ یہ ہے کیا سر؟ سیاسی لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منظور ہو گیا, اسمبلی سے جا کے پوچھو. اسمبلی کے اراکین سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپوزیشن سے پوچھو, اپوزیشن والے کہتے ہیں حکومت سے پوچھیں. کسی کو پتہ نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہ رہے. میں آپ خود اس کو دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر جو آپ کو آن لائن مل جائیں گی, اخبارات میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں, تو اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبی کنسلٹیشن تو ہوئی ہے اس کے اوپر, اور جس کے اوپر بہت ساری کومپرس جماعتوں نے بھی ایگری اس کے اوپر کیا ہے. تو بنیادی مسئلہ یہی آتا ہے کہ اس کے جزیات کیا ہیں, اس سے ہٹ کے سے بنیادی مسئلہ یہی آتا ہے کہ وفاق کی طرف سے جو بھی کوشش ہو, جو دو بلکہ 3 صوبے جو ہیں اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کہ شاید یہ ہمارے حق کے اوپر ایک اور ڈاکہ ہے. KP کے اندر یہ ہوا, بلوچستان میں ہو گیا اپروو, تو اس کے بعد یہاں پہ ڈبیٹ شروع ہوئی. تو سندھ کے اندر جو کینال کا ایشو ہے, تو یہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ مشاورت سے ہونے چاہیے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے
کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے, پوری کمپریہنسو انفارمیشن ہونی چاہیے. اور جو پالیسی میکنگ بنیادی طور پہ خاص طور پہ جو پبلک انٹرسٹ کی ہو, اس کے اوپر تو پبلک ڈبیٹس بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ مسنگ ہے ہمارے یہاں کمپوننٹ. تو ابھی بلوچستان میں تاثر یہ ہے کہ شاید وہ بہت ساری بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے باہر سے, یورپ سے, امریکہ سے, چائنا سے, سعودی عرب سے. تو یہ اس بل اس لیے لایا گیا تاکہ اس کو ہم وفاق جو ہے اپنا شیئر اس میں لے گا. ظاہر ہے اس کے اندر طے انہوں نے کیا, اپنا شیئر ان کا زیادہ ہے, لیکن صوبے نے جو نیگوشیٹ کیا ہے تو صوبے کو بتانا چاہیے کہ وہ اس میں سے کیا حاصل کرے. سر بلوچستان میں آپریشن کی کوئی بازگشت سنائی دے رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپریشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا, دبایا ضرور جا سکتا ہے, لیکن کیا آپریشن اس مسئلے کا حل ہے؟ آپریشن تو چل رہا ہے, وہ تو ابھی بھی ہے, وہ تو چل رہا ہے, اور اس کی شدت کبھی کم ہو جاتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس سے تو ابھی تک کوئی بہت زیادہ اچھے نتائج نہیں نکلے. تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ان کی کام نہیں کر رہی پالیسی. سر سندھ طاس معاہدہ جو ابھی حالیہ چند روز کے دوران ایک واقعہ پیش آیا, مقبوضہ کشمیر ہے, اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ وہ منسوخ کر دیا گیا, آپ سمجھتے ہیں معطل کر دیا گیا, اس سے کیا نقصانات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے انڈیا نے کر دیا ہے, پاکستان کا آرگومنٹ ہے اور بڑا فیئر لیگل آرگومنٹ ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی اس کو اکیلے سے ختم نہیں کر سکتی. جب جو گارنٹر ہیں انٹرنیشنل ادارے, اس میں ورلڈ بینک میجر جو اس گارنٹر ہے, تو یہ تو دونوں کی مشاورت سے ہی اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر تو جب کشمیر میں وہ بغلیہار ڈیم اور کشن گنگا بن رہے تھے تو تب بھی پاکستان نے یہ مسائل اٹھائے تھے, اور ورلڈ بینک کی ثالثی کے اندر ہی بات چیت اس وقت ہوتی رہی تھی کہ رن آف دا ریور جو آپ کے انیشیٹوز ہیں, ڈیمز ہیں, تو اس پہ دوسرے کا پانی متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو ایک پوزیشن ہے, لیکن ابھی جو پوری دنیا کا آرڈر ہے وہ خاصا چینج ہو گیا ہے. اس میں ایسی ٹریٹیز جو ان کو طاقتور ریاست جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ اب اس کے مفاد میں نہیں ہے, اگر اس نے کسی کو سزا دینے کے وہ کر لیتی ہیں اور کر دیتی ہیں وہ. تو اس کانٹیکس میں تو یہ بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. پاکستان زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے نا کہ دوبارہ انٹرنیشنل آربیٹریٹ کونسل میں جائے, ورلڈ بینک کے پاس جائے, اور جو گارنٹر ہیں ان کے پاس جائے. اس میں لمبا ٹائم لگے گا. اب اس کے بدلے میں انڈیا کرے گا کیا, اب یہ بھی دیکھنا ہے. اس کے امپیکٹ ایک دم تو نہیں آئے گا, آہستہ آہستہ امپیکٹ آئے گا اگر انڈیا اس کو لے کے جانے آگے لے کے چلنے میں سیریس ہے. سر ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا آپ سے, پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہیے ہمیں. تو آپ بھی ایک تجزیہ کار ہیں سر, رائے ہوگی آپ کی. وہ ابھی تک پاپولر پارٹی ہے, اس کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے, تو کسی کی پاپولیرٹی سے اس کے مستقبل کا تجزیہ شاید اچھا نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ ان کے لیڈرشپ کا ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, وہ کیسے چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں, وہ بھی میٹر کرتا ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر, تھینک یو سو ویری مچ. سو ناظرین, عامر رانا صاحب موجود تھے, آپ سینئر اینالسٹ ہیں اور سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں چیزوں کو بہت جائزہ لیتے ہیں. آپ موجود تھے ہمارے ساتھ, تھینک یو سو ویری مچ اگین فار یور ٹائم سر. اب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.